السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کی جو کافی ہے نعمتوں میں۔ آج ہم آیت نمبر 156 سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے، اور پھر آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج سورہ آل عمران جو ہے پوری ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. O you who believe, do not be like those who disbelieved and said about their brothers when they traveled through the land, or when they went out to fight, that if they had been with us, they would not have died or have been killed. So Allah makes that a regret within their hearts, and it is Allah who gives life and causes death, and Allah is seeing of what you do. تو پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی کنٹینیوشن غزوہ احد کا، کہ جو اے ایمان والوں، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے، اور انہیں اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سفر پہ نہ نکلو یا جہاد پہ نہ جاؤ تو اور ہمارے پاس رہو، تم تو نہ مرتے نہ تم مارے جاتے ہیں۔ یہ خطاب یہ تھنک یہ جو خطاب ہے نا، یہ خطاب ہم سب سے بھی ہے۔ یہ ہم میں بھی بہت بڑی ایک ویکنس ہے۔ ہم بہت تبصرے کرتے ہیں جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، ہم سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی موت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ifs اینڈ بٹس شروع ہو جاتے ہیں، کاش میں نے یہ کیا ہوتا، اگر میں نے یہ کیا ہوتا۔ یہ اگر اور کاش جو ہے نا، یہ انسان کے اندر غم اور غصہ ہی پیدا کرتا ہے۔ if I had done that۔ دیکھیے، اعتماد انسان کا نا تقدیر پہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، جیسے ہمارا اور چیزوں پہ ایمان ہے، ایسے ہی تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیٹ بائی گونز بھی بائی گون، جو ہو چکا ہو چکا۔ موت ایک نیچرل فطری پروسیس ہے، انتقال ہوتا ہے، اینڈ انتقال کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ آئے گا جب وہ آئے گا جو ہمارا وقت لکھا ہوا ہے۔ مگر یہ کہ اگر ان لوگوں نے شہادت کما لی، اگر ان کو یہ شہید ہو گئے تو obviously ان کو تو آخرت مل گئی۔ یہ سودا کوئی ایسا برا سودا تو نہیں ہے، یہ تو ایسا سودا ہے کہ اس کو تو انفیکٹ انسان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے، ہم تاخیر نہیں کر سکتے، جو بھی چیز ہم پہ آنے والی ہے یا نہ جلدی کر سکتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، آئی تھنک اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس نے مرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرنے کی جگہ کی وہ پہنچ جاتا ہے، اور جو وقت اس کے لیے لکھا ہوتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے رزق لکھا ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے، تو وہ وہیں پر اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ And if you are killed in the cause of Allah or die, then forgiveness from Allah and a mercy are far better than whatever they accumulate. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو تم جمع کر رہے ہو، اگر تم مارے جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کر دے۔ اگر تم نہیں مارے جاتے، اگر ایک وہ آپشن اگر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں تو کچھ اور دن جمع کر لیتے، اگر وہ جمع کر کے کتنا جمع کرتے، تو اللہ کہتا ہے اس کا اللہ کا پاس جو اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مرتے ہیں۔ مگر یہ کہ اگر اللہ کے راستے میں مارے گئے اور پھر اللہ نے معاف بھی کر دیا، اس کی رحمت بھی کر دی، تو یہ تو بہت بہتر ہے اس سے کہ جو کہ تم اس دنیا کے اندر جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ And whether you die or are killed, to Allah you will be gathered۔ تو ultimately تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ So by the mercy from Allah you were gentle with them, and if you had been stern and hard-hearted they would have broken away from you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then put your trust upon Allah. Allah loves those who put their trust on Him۔ خطاب جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نرم انسان پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جب انسان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ایک رحمت تھی کہ آپ جو تھے بڑے ایک نرم دل ایک آدمی تھے، نبی تھے۔ تو یہ اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے نا قوموں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر، قوموں کے اوپر بھی جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، تو ان کے رہنما جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ ایسے رہنما لے کے آتا ہے جو بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہوں۔ اور یہ جو مزاج ہے نا ہمارے سربراہوں کا، وہ بیسکلی جو ہے، ہماری کبھی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جب تک کہ جو سربراہ ہے وہ بہت ہی سخت نہیں ہوگا، روڈ نہیں ہوگا، ہارش نہیں ہوگا، تو لوگ صحیح سے کام نہیں کریں گے۔ جنرلی آپ دیکھیں گے یہی لوگوں کا ایک وہ ہوتا ہے۔
حالانکہ آئی تھنک امپورٹنٹ اور بڑی اہم چیز جو ہمیں اپنے سربراہ کے اندر دیکھنی چاہیے، اور اللہ کرے آپ لوگ بھی سب کہیں نہ کہیں سربراہ ہوں اور سربراہ بنیں، کہ یہ جو سربراہ کے ہونے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی وفاداری آپ کے ساتھ ہو، ان کی محبت آپ کے ساتھ ہو، ان کی رسپیکٹ آپ کے ساتھ ہو. تو یہ جینٹل اور نرمی جو ہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سمجھوتا کر لیں گے کسی چیز پہ، اس کو ایسا نہیں کنفیوز کرنا چاہیے. مگر دیکھیے جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی آپ کا رویہ جو ہے نا باقی لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی سختی کرے یا بدتمیزی کرے یا روڈ ہو، تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی چیز کا فیصلہ کرو تو پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ جو ڈبل مائنڈیڈ فکل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی یہ کر لیں یہ کر لیں، دونوں کشتیوں کے اندر پاؤں رکھتے ہیں، بڑی ایک انکمفرٹیبل پوزیشن ہوتی ہے. اللہ پہ ایک دفعہ تم نے اعتماد کر لیا تو بس پھر جو ہے سمجھو کہ اب یہ مجھے کرنا ہی ہے. If Allah should aid you, no one can overcome you, but if he should forsake you, then who is there that can aid you after him? And upon Allah let the believers put their trust. تو بعد اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ ضرورت یعنی اللہ کی اگر مدد کی ہے، دیکھیے اللہ کی مدد کی تو ہم سب کو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی تمہارے پاس مدد آ گئی تو تم پہ کوئی غالب آ نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ کی مدد آنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اہل ہونا ضروری ہے، ہمیں ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق بھی ہیں. اور وہ کس طرح سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ ہمارا رویہ وہی ہو، ہمارا کردار ایسا ہو جو اللہ چاہتا ہے، ہمارے اخلاق ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے. It is not for any prophet that he should deceive, but whoever betrays will bring his deceit with him on the day of resurrection. Then every soul shall be compensated for what it has earned, and they will not be wrong. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تو کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. تو اس کے اندر کیا یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. کچھ ایسے باتیں ہوا کرتی تھیں وہاں پہ، گمراہ لوگ بھی تھے، منافق بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور انہوں نے وہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اپنا مال غنیمت ہے اس میں جو حق ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں، کہ اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں مال غنیمت سے. تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ تو نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں خیانت کرے. Is he who pursues the pleasure of Allah like the one who incurs upon himself the anger of Allah, and whose refuge is hell, and the wretched is the destination. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ جواب دے دیتے. دیکھیے یہاں پہ قرآن ایک سوال پوچھتا ہے کبھی کبھی کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو یا اللہ کی رضا جو ہے وہ چاہتا ہو، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی غضب الہی کا مستحق ہو؟ اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں یہ اوپن کویسچن چھوڑ دیا کہ تم ہی اس کا جواب دے دو. تو آبویسلی آنسر اس کا یہی ہوگا کہ نہیں، ایسا تو یہ بالکل دونوں جو ہے بالکل واضح کہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. They are different grades near Allah, and Allah sees whatever you do. کہ اللہ کے ہاں تو بہت سارے مختلف درجے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے ہاں مختلف جو گریڈز ہیں، درجے ہیں. اور درجے جو ہوں گے وہ لوگوں کی اعمال کے حساب سے جنت کے اندر بھی جہنم کے اندر بھی اس درجے سے ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی چھوٹی بھی نیکی ہو نا اس کو چھوڑو مت. کوئی کاغذ بھی دیکھ لو پڑا ہوا اس کو اٹھا لو، وہاں سے ایک صفائی کا کم از کم یہ سوچ کے کر لو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. وہ دونوں ہمارے درجے جو ہیں وہ بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں جب جا کے دیکھے گا اور اوپر دیکھے گا تو دیکھے گا کہ اوپر جو اگلی جنت ہے ایک درجہ اوپر جو اس سے جنت ہے وہ اتنی خوبصورت اتنی بریلینٹ ہے کہ ایسے ہم ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. رائٹ؟ تو وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں اس شخص سے مجھ سے کیا اتنے زیادہ بڑے کام کیے تھے کہ یہ اس کی جنت ایسی چمکدار اور اتنی خوبصورت ہے. تو اس سے کہا جائے گا اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا تم سے. رائٹ؟ تو یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں اب دیکھیں درجے جو ہے کتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ستاروں جیسی جنت مل گئی. Certainly Allah confirmed favor upon the believers when He sent among them a messenger from themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them the book and wisdom, though they had been before in manifest error. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا. آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے نا جب ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے نا کہ ہمیں مال دیا، دولت دی، بچے دیے، اولاد دی، بیوی دی، سب کچھ دیا، وزڈم دیا، ہر چیز دیا،
اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا، مگر اس پہ اللہ نے کہا، کسی چیز پہ اور بھی نہیں کہا سوائے اس پہ اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یہ اور یہ ہم نبی کے پیروی ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ کتاب جو ہمیں دینا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی یہاں پہ جو ہے یاد دہانی کرا رہا ہے۔ پھر 4 چیزیں یہاں پہ اور بتائیں جو تربیت کے لیے ضروری ہیں، اور یعنی رسول اور جو ہمارے نبی کے کمپینینس ہیں وہ انہی کو کرتے۔ پہلے کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو صحیح پڑھنا، اس کتاب کو پھر پڑھانا لوگوں کو۔ اور یہ دیکھیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ اٹس بیسٹ انڈرسٹوڈ ان اے گروپ۔ ایک استاد ایک ٹیچر کے ساتھ اس کو جب بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اور خود بھی آپ جب پڑھائیں، میں تو کہتا ہوں سب سے آپ ضرور آ کے قرآن تھوڑا سا بھی پڑھایا کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود قرآن پڑھاتا ہے، ایک تو اس کی اپنی لرننگ ایک ڈفرینٹ لیول سے ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنا کنوکشن بڑھ جاتا ہے، باقی کا بڑے نہ بڑھے، اپنا تو کم از کم دل جو ہے نا اس کے اوپر آ کے جو نا پکا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقصد جو ہے اس قرآن کو سننے کا اور اس قرآن کو پڑھانے کا، وہ تو کیا پاکی کرنا ہے، پیوریفیکیشن، کہ جو ہمیں ایسا ہو کہ قرآن ہم جب پڑھ لیں اور پڑھتے رہیں تو گناہ جو ہے ہمیں برا لگنے لگے، اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پسند آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہماری انٹرٹینمنٹ قرآن میں اور نماز میں ہو تو پھر تو ہمیں کیا چاہیے؟ مطلب ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر چیز کرتے ہیں نا، اگر ہماری انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں اور نماز کے اندر کر دے، اور اللہ کے ذکر کے اندر کر دے، تو اس سے آپ کو کیا، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے کہ اس میں آپ کو لطف بھی آ رہا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن جو ہے ہماری تمام ناپاکیاں جو ہیں ان کو بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان سے جو ہے نا ایک ناپاکیوں سے دوری لگے، ہمیں بری لگنے لگے، جیسے کوئی ہم بری چیز دیکھتے ہیں تو اٹس ویری ریپلسو، یہی لگے۔ اس کے علاوہ قرآن ہمیں حکمت بھی سکھاتا ہے اس کے اندر۔ Why, when a misfortune struck you, though you had stuck with the one twice as great, you said, where did this come from? Say, it is from yourselves. Indeed, Allah has power over all things. تو قرآن یہ سوال پوچھتا ہے، یہ جو تمہارا رد عمل ہوا مسلمانوں کا، کہ ایک دم ان کو ایک حیرت ہوئی کہ بھائی ہمیں احد میں شکست کیسے ہو گئی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ نقصان ہمیں کیوں ہوا، یہ تکلیف ہمیں کیوں ہوئی؟ اس کی یاد دہانی اللہ کرا رہا ہے کہ دیکھو تم نے بھی ایسی جو تھی بدر کے اندر، تم نے بھی تو ان کو شکست دی تھی نا، بدر میں مسلمانوں نے اسی طریقے سے جو شکست تھی کفاروں کو دی تھی۔ تو دیکھیے یہ نقصان جو ہوتا ہے نا جب انسان کا، یہ نقصان بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو ایکسیپٹ کرنا، خاص طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اللہ والا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آئی ایم آن دا رائٹ، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں ہر دفعہ فتح ملنی چاہیے، کہ ہماری فتح جو ہے وہ تو گارنٹیڈ ہے۔ ہماری فتح ڈیفینیٹلی گارنٹیڈ ہے، ہماری ڈیفینیٹلی فتح ہے، اس لیے کہ یہ جو ہم نے محنت کی اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، تو ہماری تو اس کی کامیابی ہوگی۔ دیر از نو چانس کہ ہماری ناکامی ہو، چاہے دنیاوی پوائنٹ آف ویو کے اندر ہماری ناکامی ہو، بٹ فرام اے پوائنٹ آف ویو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو اگر اللہ نے ہمیں یہ نہیں، اللہ نے یہ پسند کر لیا، ہمارا عمل اللہ نے پسند کر لیا، تو ہمارے لیے تو کامیابی ہے اس کے اندر۔ فما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین۔ And what befell in you on the day when the two armies met was by the permission of Allah, that he may make evident the believers۔ دیکھیے یہاں پہ اگین اللہ کی پرمیشن، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، دو الگ الگ چیزیں۔ جو بھی ہوا وہاں پہ، جو بھی مسلمانوں کے اوپر پڑا، وہ اللہ کی جو تھی اس میں، یعنی کہ پرمیشن تو اللہ کی تھی، اللہ کا ہی حکم تھا کہ ہوا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں پیش آیا اس دن جب دو جماعتیں جو آ کے ملی، تو اللہ کے حکم سے ہوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر لے۔ تو یہ شکست جو تھی احد کی، وہ بھی ایک پرجنگ تھی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ صاف کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان اور منافق جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں۔ اور جیسے ہم نے دیکھا 300 منافق وہاں سے نکل کے جنگ سے چلے گئے، تو یہ ایک امتحان بھی تھا اور ایک ٹریننگ بھی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، and that he may make evident those who are hypocrites, and it was said to them, come fight in the way of Allah and defend. And they said, if we had known fighting, we would have followed you. They were nearer to disbelief on that day than to faith, saying with their mouths what was not in their hearts, and Allah is most knowing of what they conceal۔ تو انہی کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ منافق جو تھے انہوں نے آ کے بعد میں بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ شاید آج کوئی جنگ ہوئی گی نہیں، اسی وجہ سے ہم نہ تو جنگ کے اندر گئے یا جنگ سے ہم واپس آ گئے، ہم نکل کے آ گئے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔
ہماری انٹینشن کیا تھی وہ تھی، وہ تو جو ہم منہ سے کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، دل سے جو ہم سوچ رہے ہیں جو دل میں ہوتا ہے وہ تو اللہ ضروری جانتا ہے۔ تو اللہ کبھی واضح کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ بھی چیز ہوتی ہے، اللہ واضح کر دیتا ہے کون اس دین میں آتا ہے حق کی وجہ سے اور کون آتا ہے کہ شان و شوکت کی وجہ سے۔ کون شان و شوکت کی وجہ کہ دنیاوی کامیابی اگر ہم اس دین میں آ جائیں گے، دنیاوی کامیابی ہمیں ملے گی ایشورڈ، تو کون ہوگا جو کہ کافر ہوگا پھر؟ اگر ہمیں یہ ایشورنس ہو کہ ہر دفعہ جو ہم اسلام میں آئیں گے تو ہمیں بہت شان و شوکت ملے گی، تو پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یہ تو سارے بہانے ہیں کمزور ایمان کے اور تمہاری بدعمالیوں کے، کہ تم جو یہ اتنے آ کے یہاں پہ نبی کے سامنے بہانے بناتے ہو۔ Those who said about their brothers while sitting, if they had obeyed us, they would not have been killed. Say, then prevent death from yourself if you are indeed truthful, if you should be truthful. تو قرآن سوال کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو یعنی کہ اگر یعنی کہ جو لوگ کہا کرتے تھے شہیدوں کے بارے میں کہ وہ نہیں مرتے، اگر وہ، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی یہ سچ ہے تو اپنی موت کو ہے اس کو تم تاخیر کر کے دیکھو۔ یہ سارے تبصرے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے لوگ تبصرے کرتے ہیں، اس کا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی چیز قرآن یہاں پہ سمجھا رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ And never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, rather they are alive with their Rabb receiving provisions. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کہتا ہے ان کو مردہ بھی مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ اب ان کی یہ شہید جو ہے، اب شہید کی کیا زندگی ہے اوبیسلی ہمیں معلوم نہیں، وی ڈونٹ نو ریئلی۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو کہ متشابہات کے اندر ہے، کیسا شہید کی زندگی ہوتی ہے، کیسے رزق ملتا ہے۔ مگر یہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر کہ کتنی ایک کہتے ہیں نا ایک مبارک زندگی ہوگی، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم سب کو موت تو آئے گی، اس کو تو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے، اور جب ہمیں موت آئے گی تو ایک موت کی مشکل ہوگی، پھر اس کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی قبر کے اندر، وہ بھی پتہ نہیں کتنی ہوگی، پھر قبر سے نکلیں، پھر برزخ کی زندگی ہوگی، پھر برزخ کی زندگی کے بعد قیامت ہوگی، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پھر سارے ہمارے اعمال وہ جائیں گے، پھر ہم اگر کامیاب ہوئے تو شاید جنت میں جائیں۔ کتنا لمبا پروسیس ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت کے اندر انٹر کرنے کا جو پروسیس ہے وہی اتنا لمبا ہے، یہاں سے پہلے مریں گے اس کے بعد ہی تو جا کے کہیں وہاں پہنچیں گے۔ مگر شہید کے لیے تو کوئی ہرڈل ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اس کے اندر امیجیٹ انٹری ہے اس کے لیے، تو اس کا خون گرتا ہے، اور وہ جو ہے ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ شہید ہوں، یعنی کہ دیٹ از واٹ، ان کے اپنے دل کے اندر بھی ایک یہ خواہش تھی کہ جناب وہ بھی شہید ہوں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ rejoicing in what Allah has bestowed upon them of his bounties and they receive good tidings about those after them who have not yet joined them that there will be no fear concerning them nor they shall grieve۔ تو وہ جو ہے جو اتنی محنت کے بعد وہاں پہ ہمیں اللہ کرے اتنی محنت کے بعد وہاں مل جائے، وہ تو ان کو امیجیٹلی مل جاتا ہے اور وہاں پہ وہ اب خوشیاں منا رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل and they receive good tidings of favor from Allah and his bounties and Allah does not allow the reward of the believers to be lost۔ اب دیکھیے یہی پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی مسلمانوں کو اپنا بھی انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تو بار بار، اور یہ ریپیٹڈلی آیتیں آ رہی ہیں شہیدوں کے بارے میں، بار بار کہتا ہے کہ تم ان کا غم کیوں مناتے ہو؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پہ، وہ تو خود جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو اتنا اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے اور اللہ کی ایسی اس پہ مہربانی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور ہم یہاں بیٹھ کے سال بائی سال ہر سال رو کے غم منا رہے ہیں جیسے کہ ابھی شہید ہوئے۔ بھائی جو شہید ہوئے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دے دیا، وائی آر وی سو اپسیٹ اباؤٹ اٹ؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ شہید کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حدیث ہے کہ جب اس کا شہید کا تو خون کا قطرہ نہیں گرتا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اب ہم ان کے لیے یہاں رو کی کیا فائدہ؟ مطلب وہ تو خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کیے اور وہ ان کو فوراً جنت میں لے گیا۔ Those who responded to Allah and His Messenger after being wounded, for those who did good among them and feared Allah, for them there is a great reward۔ کہ جس نے رسول کا، ان لوگوں میں سے اللہ یہی کہتا ہے کہ جس نے رسول کا کہنا مانا اور پھر ان کو زخم پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے گا۔ غزوہ احد کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب غزوہ احد ختم ہوئی اور مسلمانوں کی شکست ہوئی، ابو سفیان جو تھا اور وہ اپنی آرمی کو لے کے چلا گیا، جیسے ہی وہ نکلا وہاں سے اس کو یہ احساس ہوا کہ
میرے سے غلطی ہو گئی اور میں جو ہوں مجھے فتح کر لینا چاہیے تھا، اور یعنی کہ اس لیے کہ مدینہ جو تھا وہ بالکل غیر محفوظ تھا. یہ جو تھا یہ اب اس نے پھر سوچا کہ جو ہے، اور اس نے مشاورت کیا اپنے لوگوں سے، اس نے کنسلٹ کیا کہ ہم لوگ واپس جائیں اور جا کے مدینہ پہ واپس حملہ کریں. یہ خبر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی، اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا. اگلے دن دشمن کا مدینہ سے باہر گئے، اور اگلے دن جو تھے حالانکہ خود بھی زخمی حالت میں تھے، اور اپنے ان کے ساتھ جو صحابی گئے ان کے ساتھ 70 صحابی تھے، وہ بھی جو تھے ان میں بھی بہت سارے جو تھے صحابی زخمی تھے. تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچے، جو کہ تقریباً 8 میل ہے مدینہ کے باہر، تو ان کو پتہ یہ چلا اور ان کو یہ خبر ملی کہ ایک بہت بڑی فوج ہے جو آ رہی ہے. اس کے بعد یہ جو اگلی آیت آتی ہے نا، یہ انہوں نے پڑھی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بڑی خوبصورت آیت ہے. Those to whom people said, indeed, people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith, and they said, sufficient is Allah for us, the best disposer of affairs. تو جب بھی دیکھیے کسی بھی وقت انسان کو، جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل یا چیز پیش آتی تھی، وہ ضرور یہ پڑھتے تھے. یہ پارٹ آف دس قرآن، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا پڑھی تھی کہ جب ان کو جو تھا ان کو وہ آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہی دعا انہوں نے پڑھی، سفیشینٹ از اللہ، کہ اللہ کافی ہے اور وہ جو ہے سب سے بہتر کارساز وہ ہے. اچھا، امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ دعا ہم خود پڑھیں. اس کا ختم کرانا اور یعنی کہ 1,00,000 دفعہ پڑھنا اور سارے لوگوں کو جمع کر لینا، یہ کوئی سپورٹڈ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن کا ایسا حکم ہے، نہ ہی پروفٹ نے کبھی ایسا کیا. اور اگر ہم کرتے ہیں ایسا کہ اس کا ہم جو ہے ختم کرواتے ہیں اور 1,00,000 دفعہ یا 1,25,000 دفعہ پڑھتے ہیں، ایسا لاٹ آف لوگ کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، عورتیں تو بہت کرتی ہیں، تو یہ جو ہے اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں. دس از این انوویشن ان دین. یہ کوئی نئی چیز ہے جو ایجاد کر لی، جو دین کا حصہ نہیں. خود پڑھیں، خود ڈیفینیٹلی پڑھیں، معنی سمجھ کے پڑھیں، کنوکشن کے ساتھ پڑھیں، دل کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، مطلب کہتا ہے نا اخلاص کے ساتھ پڑھیں، مگر خود پڑھیں. گروپ میں پڑھنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی کوئی ایسی آپ کو دلیل ملے گی کہ لوگوں نے مل کے کبھی بھی صحابیوں نے اس کو جو ہے ایک ساتھ اس کا وظیفہ پڑھا ہو. So they returned with favor from Allah and bounty, and no harm had touched them, and they pursued the pleasure of Allah, and Allah is the possessor of great bounty. تو مسلمان جو تھے وہ واپس لوٹے نعمت اور فضل کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دیا، اور کوئی مخالفت بھی نہیں ہوئی اسے کہ وہ پھر کفار کی آرمی تو آئی نہیں تھی، مگر مسلمانوں کا تو یہ ارادہ تھا کہ وہ جنگ لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے ان کو اس کا اجر دیا. It was only Shaitan who frightened his supporters, so do not fear them, but fear me if you are believer. تو شیطان جو ہے وہ تو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. تم یہی یعنی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو قرآن یہی ہمیں سمجھاتا ہے. دیکھیے اکثر جو شیطان ہمیں بھی بہت خوف دیتا ہے. کتنے وسوسے آتے ہیں ہمیں، شیطان ہمارے اندر کتنے خدشات پیدا کرتا ہے، کتنا ہمیں آ کے پریشان کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. مگر بہت سارے ایسے خوف اور خدشے جو شیطان ہمیں آ کے بتاتا ہے نا، وہ ہم ہوتے نہیں ہیں پورے کبھی. وہ ifs اینڈ بٹس ڈال دیتا ہے، کل کا خوف ڈال دیتا ہے، حالات خراب ہیں، رزق پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، بہت سارے خدشے ڈالتا ہے، شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ سوچئے گا کہ یہ سارے جو خوف ہیں یہ شیطان آپ کے دل کے اندر ڈال رہا ہے تاکہ آپ کو پریشان کرے. And let not their conduct grieve you of those who fall into disbelief easily. Indeed, they will never harm Allah, and Allah intends that He should give them no share in the hereafter, and for them is a great punishment. تو قرآن کہتا ہے بھائی متاثر نہ ہو زیادہ. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کتنے کامیاب ہیں. آج تو ہم دیکھیں دنیا کے اندر، آپ ویسٹ میں چلے جائیں، وہاں جا کے دیکھیں ایسی یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، لوگوں کا لگتا ہے کہ بہت وہ پھل پھول رہے ہیں. مگر اس پہ حسد مت کریں. یہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کافروں کے پاس، اس پہ حسد مت کریں. دیکھیں اگر اس دنیا کے اندر کسی کو ایک اتنا خزانہ مل جائے کہ جتنا فرعون کے پاس تھا اور جتنا قارون کے پاس تھا، تو بھی کیا فرق پڑا.
اس کی موت آئے گی تو یہیں چھوڑ کے جائے گا اس دنیا کے. تو کتنے دن کی بات ہے, چند دنوں کی, چند سالوں کی, 10 سال کی, 20 سال کی, 50 سال سے اس سے زیادہ تو کوئی رہے گا بھی نہیں یہاں پہ. تو یہ اس کے اوپر جو ہے آپ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, دوسرے خاص طور پہ کفار کو دیکھ کے اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی مادی کامیابی ہے, یہ تمام آرام ہے, آسائش ہے, یہ ساری جو ہے کبھی کبھی انسان کے اندر اگر بہت زیادہ یہ آ جاتی ہے, مادی کامیابی آ جاتی ہے, بہت زیادہ کمفرٹ ہوتی ہے, تو انسان کے اندر ایک بغاوت بھی آتی ہے, ایک نافرمانی بھی آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں پھر ان کا کیا زندگی کے رہنے کا طرز و تر ہوتا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں, مگر ان کو یہ کبھی کبھی یہ نعمتیں ایک لمٹ سے ایکسیڈ بھی کر جائے تو یہ ذریعہ عذاب بھی بن جاتی ہیں. Indeed, those who purchase disbelief for faith, they will never harm Allah at all. For them is a painful punishment. کہ جو ایمان بیچ کے یعنی وہ کفر خرید لیتے ہیں تو اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر لوگ اس پہ بینٹ ہوئے, اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ مخالفت کریں اللہ کی, وہ اللہ نے جو حق بھیجا ہے, جو سچ بھیجا ہے اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی رسی کو دراز کرتا رہتا ہے. give them lease of life جس کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک فریڈم آف چوائس تو ہے, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, مگر پھر اللہ تعالیٰ ایک دم رسی کھینچ بھی لیتا ہے ان کو جبکہ وہ لیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. And let not those who disbelieve ever think that we extend their time, granting them respite. It is better for them. We only extend it for them so that they may increase in sin, and for them there is a humiliating punishment. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کافروں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق کے اندر بھلائی ہے, یہ تو ان کو مہلت دی جا رہی ہے تاکہ گناہ میں وہ اور زیادہ پڑتے رہیں, اور زیادہ گناہ کے اندر وہ چلے جائیں. اور آپ دیکھیں لانگ ٹرم کے اندر احد میں اگر آپ احد کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں جو جنگ ہوئی تھی, اس میں کفار کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کہ اس میں کیا ہوا, واپس وہ پہنچے مکہ پہنچے, ان کے اندر فخر بڑھا, ان کا تکبر بڑھا, انہوں نے اور زیادہ گناہ میں بڑھے, اس میں دے سینک ڈیپر اینڈ ڈیپر ان سن. اتنا غرور اتنا پرائڈ ہو گیا, وہ اس کو بلیٹنٹلی ڈسپلے کرتے ہوئے وہ جو جنگ احزاب جب ہوئی اس کے اندر وہ آئے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑیں وہاں پہ جو تھیں اکھاڑ کے پھینک دی, ان کی جڑیں کاٹ دی. Allah would not leave the believers in the state. Allah would not leave the believers in the state you are in until He separates the evil from the good, nor would Allah inform people about the unseen. But Allah chooses His messengers whom He wills. So believe in Allah and His messengers. And if you believe and fear Him, then you shall have a great reward. تو احد جو تھا وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اس میں الگ کر دیا, برائی کو الگ کر دیا, اچھائی کو الگ کر دیا, منافقوں کو الگ کر دیا, ایمان والوں کو الگ کر دیا, سب کو نمایاں کر دیا. وہ کیا تھا, تو یہ ایک ٹیسٹنگ کا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ کبھی ٹیسٹ ایسے بھی امتحان لیتا ہے کہ نیک لوگوں کو جو ہے وہ آفت میں ڈال کے ٹیسٹ لیتا ہے, اور مشکلات میں ڈال کے, اور جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر عیش و عشرت میں ڈال کے ٹیسٹ لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف لوگوں کا مختلف امتحان لینے کے طریقے ہیں. And let not those who withhold what Allah has given them of His bounties ever think it is better for them. Rather, it is worse for them. Their necks will be encircled by what they withheld on the day of resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth, and Allah is well aware of what you do. تو قرآن یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو لوگ جو چیزوں کے اندر اللہ نے ان کو دیا ہے, مال و دولت دیا ہے, اس میں بخل کرتے ہیں, تو اللہ یعنی کہ وہ انہی کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی جو فضل دیا کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بخل کریں گے تو یہ ان کے حق کے اندر بہتر ہے. دیکھیے کنجوسی جو ہے نا, بخل یہاں پہ بخل کیا ہے فرام اے پوائنٹ آف ویو آف قرآن, بخل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں بخل قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے یا پیسہ دے یا بہت کوئی بھی چیز دے, علم دے, کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے نا, علم دے, صحت دے, خوبصورتی دے, اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی زیادہ نوازے کسی چیز پہ, اور پھر وہ اس کو جو ہے نا ایسی جگہ پہ خرچ کرے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے سے روکا ہے. یعنی کہ کوئی بہت مالدار ہے تو وہ سارا پیسہ جو اڑا رہا ہے اپنا شادیوں کے اندر اور اس کے اندر اور پارٹیوں کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی اس کو بھی ایک بخل کہتے ہیں. مگر آن ٹاپ آف اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں خرچ کرتا. اللہ کے ویسے بہت خرچ کر رہا ہے, اللہ کے راستے کے اندر نہیں خرچ کرتا. تو شریعت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا یہ بھی ایک بخل ہوتا ہے. اس لیے لائک کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں, کوئی شخص زکوٰۃ نہ دے یا اور جگہ پہ خرچ کرے مگر زکوٰۃ نہ دے, تو اس کو بھی فرام دس پوائنٹ جو ہے ہم بخیل ہی سمجھیں گے. تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم جب آئیں گے تو وی ول اسٹارٹ ود آیت نمبر 181.